هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ اب ہم اگلی آیات دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں، یہاں سے اب قصہ جاری ہوتا ہے، قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھائیوں نے یہ کہا، اذ قالوا، بھائیوں نے یہ کہا کہ لیوسف واخوہ، یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، ہمارے باپ حضرت یعقوب نبی کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم لوگ ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والد کی عقل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بھائیوں نے یہ کہا کہ کمزوروں یعنی طاقتور کے مقابلے میں کمزور سے محبت کرنا یہ بظاہر عقل کے خلاف ہے، اور ہم لوگ تو طاقتور ہیں، ہمارے مقابلے میں یوسف اور بنیامین کمزور ہیں۔ اب طاقتور کے مقابلے میں کمزور سے زیادہ محبت کرنا یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو کھلی ہوئی زیادتی ہے اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے لفظ ضلال استعمال کیا۔ ناظرین کرام، ضلال کا کیا مطلب ہوتا ہے، آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں شرک کی مذمت فرمائی ہے، سورہ نساء کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس بھی گناہ کے مرتکب کو چاہے بخش دے۔ اور دوسرا ٹکڑا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور گمراہی میں چلا گیا۔ ناظرین کرام، یہاں دور کی گمراہی، ایک تو گمراہی ہے، دوسرے دور کی گمراہی۔ تو گمراہی اور دور کی گمراہی، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ آئیے میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک آدمی کو حیدرآباد جانا ہے، اب وہ بمبئی کے کسی اسٹیشن کے اوپر آتا ہے جہاں سے حیدرآباد جانے والی گاڑی جاتی ہے۔ اب اس کا منزل مقصود حیدرآباد ہے، اس کے بالکل اپوزٹ سورت ہے۔ اب اگر کوئی شخص حیدرآباد جانا چاہتا ہے اور حیدرآباد کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے وہ سورت کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، ناظرین کرام غور فرمائیں کہ وہ گمراہ ہوا۔ گمراہ یعنی راہ کو گم کر دیا، اس نے راہ تو گم ہو گئی اس کی، اس لیے کہ وہ راستہ جو اس کی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے وہ راستہ اس نے گم کر دیا، اور اس راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر اس کی منزل مقصود نہیں ہے۔ یہ تو گمراہی ہوئی، یعنی اپنی منزل کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کے اوپر چل نکلنا، یہ گم رہی ہے، راستے کو گم کر دینا ہے، اور عربی میں اسی کو ضلال کہتے ہیں۔ تو یہ تو ضلال کا مطلب ہوا، گمراہی کا مطلب ہوا۔ یہ دور کی گمراہی کیا ہوتی ہے کہ شرک کرنے والا گمراہ ہوا اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہوا۔
नाज़रीन इकराम, दूर की गुमराही को इस तरह समझें कि अब जाना है उसे हैदराबाद, लेकिन वो बैठ गया है सूरत की गाड़ी में। अब जैसे जैसे सूरत की गाड़ी सूरत की तरफ बढ़ रही है, बताइए ये शख्स जो हैदराबाद जाना चाह रहा था अपनी मंजिल मकसूद से उतना ही दूर होता जा रहा है कि नहीं? यह है दूर की गुमराही। अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क करने वाले को कहा कि वो गुमराह है। क्या मतलब? उसने जन्नत का रास्ता छोड़ करके बिल्कुल उसके ऐन अपोजिट जो जहन्नम का रास्ता है उसके ऊपर चल पड़ा है, तो राह गुम हो गई। अब बताइए जहन्नम के रास्ते पर जितने कदम वो आगे बढ़ रहा है, क्या अपनी हकीकी मंजिल मकसूद जन्नत से उतनी दूर नहीं होता जा रहा है? सच अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा शख्स जलाले बईद में मुब्तला हो गया। यहां बिरादरान यूसुफ ने अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में वही लफ्ज इस्तेमाल किया, वही तरकीब इस्तेमाल की। तरकीब क्या है? इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारे अब्बा तो खुली हुई गुमराही में है। खुली हुई गुमराही का मतलब क्या? ताकतवर हम, हमारे मुकाबले में यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन कमजोर। अक्ल तो यह कहती है कि कमजोरों के मुकाबले में ताकतवर से मोहब्बत की जाए, मामला इसका उल्टा है। वो बजाय ताकतवरों से मोहब्बत करने के कमजोरों से मोहब्बत करने बैठ गए। तो यह खुली हुई गुमराही है कि नहीं है? इसी वजह से उन्होंने जलाले मुबीन की तरकीब अपने बाप याकूब नबी अलैहिस्सलाम के हक में इस्तेमाल की। लेकिन दर हकीकत उनका यह इस्तिदलाल और उनका यह डिडक्शन और उनकी यह बात और उनका यह इस्तिखराज बिल्कुल गलत था। नाज़रीन किराम, यहां अल्लाह तबारक व तआला यह बताना चाहता है कि एक आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है जिस्मानी एतबार से, लेकिन उसके मुकाबले में एक शख्स ऐसा है जो हुस्ने अखलाक वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस ताकतवर आदमी के मुकाबले में इस अखलाक वाले, जिसके पास बेहतरीन अखलाक हैं, इस आदमी को ज्यादा पसंद करता है। पता यह चला कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां मादियत की उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितना कि रूहानियत की है। अब बताइए अखलाक का ताल्लुक रूह से है कि मादे से है? जाहिर है कि अखलाक का ताल्लुक रूह से है और कुव्वत का ताल्लुक मादे से है। नुक्ता यह मिला कि अल्लाह तबारक व तआला मादे के मुकाबले में रूहानियत को ज्यादा पसंद करता है। वो आदमी जो अच्छे अखलाक वाला हो, अगरचे कमजोर हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों में उस ताकतवर से ज्यादा महबूब है जो ताकतवर ताकत तो रखता हो मादी, मगर उसके पास अखलाक जैसी रूहानी दौलत ना हो। और इन भाइयों के मुकाबले में जो ताकतवर थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के पास अखलाकी दौलत, रूहानी दौलत ज्यादा थी। और अंबिया किराम भी मादी चीजों के मुकाबले में रूहानी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, रूहानी चीजों से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। इसी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन से दीगर बेटों के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करते थे। ये तो मोहब्बत की वजह मालूम हुई। और भाइयों के इस्तिदलाल की गलती मालूम हुई। नाज़रीन किराम, यहां रुक करके एक और नुक्ता ज़हन नशीन कर लें कि ज्यादा मोहब्बत किसी से हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मोहब्बत को इम्तिहान बना देता है। ये इतना प्यारा मामला है, ये इतनी प्यारी चीज है जो हाफिजे में महफूज किए जाने के लायक है। नाज़रीन किराम, ये बताइए सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमा दिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करें। अब बताइए अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने के बजाय आदमी दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत करने लगा है। और यह कायदा है कि अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर आदमी नहीं करता, दुनिया की किसी शय से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो इस ज्यादती मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इम्तिहान बना देता है। लिहाजा यह बात जहन नशीन रखिए कि किसी शय से इतनी ज्यादा मोहब्बत मत कीजिए, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला उस शय को तुम्हारे लिए इम्तिहान बना देगा। अब बताइए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत को हजरत याकूब के लिए कितना बड़ा इम्तिहान बना दिया है, इस सूरह करीमा में आगे चल करके हमें मालूम होगा। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से की जाए। दुनिया की जो दूसरी चीज है उनसे मोहब्बत करने की तो इजाजत है, लेकिन बहुत ज्यादा मोहब्बत ना की जाए, इसलिए कि मोहब्बत की ज्यादती
آدمی کو امتحان کے اندر مبتلا کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اور کون چاہتا ہے کہ میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں؟ کون چاہتا ہے کہ میں کسی عذاب میں گرفتار ہوں؟ کون چاہتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں؟ اور ناظرین کرام، جب یہ معلوم ہو گیا کہ کسی شے سے اللہ کے علاوہ حد سے زیادہ محبت پریشانی میں مبتلا کرنے والی شے ہے، تو ایک عقل مند آدمی کبھی بھی دنیا کی کسی چیز سے حد درجہ محبت تو کرے گا نہیں. یہ تو طے. ارے وہ لوگ احمق ہے، بے وقوف ہے جو دنیا کی کسی چیز سے بہت زیادہ محبت کرتے. کاش انہیں قرآن حکیم کا یہ اصول معلوم ہوتا کہ کسی چیز سے زیادہ محبت در حقیقت امتحان کا سبب بن جاتی ہے، اور کوئی بھی عقل مند آدمی کسی ٹیسٹ کے اندر، کسی آزمائش کے اندر، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہونا پسند نہیں کرتا. تو یہ نقطہ بھی معلوم ہوا. تو برادران یوسف نے یہ کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے مقابلے میں ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے باپ تو صریح غلطی میں ہیں. ضلال مبین کا مطلب صریح غلطی، اس میں مبتلا ہے. اب ہم لوگ اپنے باپ کی نگاہوں میں زیادہ محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو کچھ سوچنا چاہیے. میٹنگ بیٹھ گئی، 10 بھائیوں نے میٹنگ کی. میٹنگ کے اندر کیا طے پایا؟ ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور بتائیں گے کہ میٹنگ کس طریقے کی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. القرآن هو الهادي لأوائلنا. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ باپ کی نگاہ میں کس طریقے سے محبوب بنے. اس کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ کیا کیا جائے، ایسی کیا شکل اختیار کی جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے باپ کی نگاہوں میں محبوب ہو جائیں، یوسف اور بنیامین کی طرح. تو سبوں نے یہ کہا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے. کہا کہ چلو ہٹانے کا کیا طریقہ ہو، مشورہ دو. ایک نے مشورہ دیا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اس طرح سے وہ راستے سے ہٹ جائے گا. یہ تجویز نامنظور کر دی گئی. کہا کہ کوئی اور مشورہ دو، ہم اپنے بھائی کو اس طریقے سے جان سے نہیں مار سکتے. یعنی بھائیوں کے دلوں میں اب بھی یوسف علیہ السلام کے تئیں جذبہ رحم کہیں نہ کہیں کسی گوشے کے اندر موجود تھا. کہا کہ یہ مشورہ صحیح نہیں، یہ تجویز صحیح نہیں ہے، دوسری تجویز پیش کی جائے. تو دوسری تجویز ایک نے یہ پیش کی، اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ، اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ دیا جائے، کسی ارض بعید کے اندر جہاں سے یہ لوٹ کر نہ آ سکے. بھوکا پیسہ مر جائے گا، کم سے کم ہم لوگوں کو اس کے خون سے ہاتھ نہیں رکھنا پڑے گا. کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، بھوک پیسے مر جائے گا. کہا کہ یہ تجویز بھی ذرا رحم کے خلاف لگتی ہے. بھائی ہمارا بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے مرے گا، ذرا سوچو کیا یہ ایک اچھی بات ہوگی؟ یہ تجویز بھی نامنظور کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ کوئی تیسری شکل پیش کی جائے، کوئی تیسری تجویز پیش کی جائے جس پر عمل کرنا جذب رحم کے زیادہ خلاف نہ ہو. تو یہی کہا گیا کہ اس کو کسی غیر آباد جگہ میں لے جا کر کے کسی کنویں میں ڈال دیا جائے. اس تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا. ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں، 3 تجویزیں میٹنگ میں رکھی گئیں. قرین قیاس اور ضرر کے پہلوؤں میں سب سے اخف، سب سے ہلکا کون سا معاملہ تھا اور کون سی شکل تھی؟ اگر یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا تو کہانی آگے بڑھتی ہی نہیں، اس لیے کہ قتل کرنے پر آدمی کے بچنے کا تو امکان ہوتا نہیں. دوسری شکل تھی کہ اس کو کسی بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا جائے اور بھوکا پیاسا مر جائے. غور فرمائیں کہ اس میں بچنے کا امکان ہے لیکن بہت تھوڑا.
اور تیسری تجویز جو پیش کی گئی وہ یہ کہ کسی ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے جو کنواں کسی شاہراہ کے آس پاس ہو. ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں, یہ تجویز ایسی تھی کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچنے کا امکان تھا, مگر امکان پہلی تجویز کے مقابلے میں زیادہ قوی تھا. اسی وجہ سے اس تجویز کے اوپر سب کا اتفاق ہوا. لیکن ایک بات اب بھی ان کے دلوں کے اندر کھٹک رہی تھی کہ بھائی کو مارنا, بھائی کو قتل کرنا اور بھائی کے ساتھ اس طریقے سے بے رحمانہ سلوک کرنا, یہ کیا ہم کو زیب دیتا ہے؟ اب ایسے موقعوں پر جہاں انسان اس بات اور نفی کے درمیان, پوزیٹو اور نیگیٹو کے درمیان پھنس جائے اور کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ کروں یا یہ کروں, ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جاؤں, تو ایسے موقع پر شیطان آدھمکتا ہے اور کوئی ایسی تدبیر سجھاتا ہے جس سے آدمی کوئی ایک نیگیٹو پہلو اختیار کر لیتا ہے اور اس کے دل کو ظاہری طور پر عارضی ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. بھائیوں نے جب اس تیسری تجویز کے اوپر اتفاق کر لیا تو بھی ان کے دلوں میں ایک کھٹک تھی, ایک خلش تھی. کیا بھائی کے ساتھ اس طریقے کا بے رحمانہ سلوک کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم لوگ گنہگار نہیں مانے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کی سزا ہمیں نہیں دے گا؟ اب شیطان آدھمکتا ہے اور یہ کہتا ہے اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, کہ یوسف کو قتل کر دو, کسی بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے چلے آؤ, کنویں میں ڈال دو, اور اس کے بعد توبہ کر لینا, توبہ کرنے کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ گے. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ شیطان آدمی کے دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی پوری عمر پڑی ہے, ابھی جتنے گناہ کرنے ہوں بے جھجک کر ڈالو, جب چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہنا, کھاٹ پر گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے لیٹ کر کے ہانستے رہنے کا وقت جب آ جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لینا. اور شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. ابھی تو جوانی ہے, جوانی کے ایک ایک لمحے کو ذرا استعمال کر لو, جتنے گناہ کر رہے ہیں کر لو, اور جوانی جب گزرنے لگے, ڈھلنے لگے تو اللہ سے توبہ کر لینا, نیک آدمی بن جاؤ گے. ابھی تو پوری عمر پڑی ہے, توبہ نصوح کر لینا, اللہ غفور رحیم ہے. لوگ یہی بولتے ہیں جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی گناہوں کے میدان میں اتنا آگے بڑھتی کیوں چلے جا رہے ہو, کیا تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈر تو لگتا ہے لیکن اللہ غفور رحیم بھی تو ہے, اللہ غفور رحیم ہے, ایسا کہتے ہیں. سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں غفور رحیم تو ہوں, بالکل صحیح ہے, میں بخشنے والا بھی ہوں, رحم کرنے والا بھی ہوں, لیکن میرا عذاب دردناک عذاب بھی ہے. پتہ یہ چلا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں صفتوں کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. غفور الرحیم ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ عزیز الانتقام بھی تو ہے, وہ مجرم کو اس کے جرم کے اوپر قرار واقعی سزا دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت, صفت جباریت, صفت انتقام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفوریت اور صفت رحیمیت کے ساتھ نگاہ میں رکھنا چاہیے. اور ناظرین کرام یہاں ایک نقطہ ملا کہ شیطان آدمی کے ساتھ رہ کر کے اسے اس طریقے کے مشورے دیتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی خیر خواہی کو بھی ظاہر کرتا رہتا ہے کہ میں نے جو یہ تمہیں مشورہ دیا ہے در حقیقت خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مشورہ میں نے تمہیں دیا ہے. واہ بھائی واہ, یعنی زہر بھی دو تو پیار کے ساتھ دو. شیطان یہی کام کرتا ہے, آدمی کو زہر پلا دیتا ہے اور پلاتے وقت بڑی محبت اور بڑے پیار کا اظہار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطرناک حرکت کی طرف 28ویں پارے سورہ حشر کے اندر اس طرح بیان فرمایا کہ یہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. قال للانسان اکفر, یہ انسان سے کہتا ہے بیٹے کفر کر لے, اللہ کا انکار کر لے,
مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اس کا انکار کر لے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے یہ مان لے، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد آگے شن 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 ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بات انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور پوری زندگی کو منمانی گزارنے پر آمادہ کر دیتا ہے کہ انسان اس کے وسوسے میں آ کر کے اپنی پوری زندگی شیطان کی اتباع میں اور نفسانی خواہشات کے طریقے پر چل کر کے گزار لے۔ سورہ حشر میں یوں بیان فرمایا گیا، اذ قال للانسان اکفر، آتا ہے شیطان انسان سے کہتا ہے بیٹے کفر کر لے، فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو قال انی بریء منک، وہ بولتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، یعنی پیٹھ پر ہاتھ مار کر کے پیٹھ تھپک کر کے کہتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر، اور جب سولی کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ یہ شیطان کا انتہائی خوفناک ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے اس خوفناک ہتھیار کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب احمق آدمی ہی ہوگا جو یہ تمام حرب شیطان کے جاننے کے بعد اس طریقے کی حرکت کرے گا۔ ناظرین کرام، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے آدمی کے دل میں کہ ابھی تو پوری عمر پڑی ہے، گناہ کر لو، جب جوانی گزر جائے توبہ کر لینا۔ تو اب ہم کیسے جانیں کہ کون سا انسان ہمارا خیر خواہ ہے اور کون سا بدخواہ ہے؟ اس لیے کہ دونوں اپنی خیر خواہی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بدخواہ بھی یہ بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہ تو بتاتا ہی ہے کہ میں خیر خواہ ہوں۔ تو آدمی کون خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ ہے ہم کیسے پہچانیں؟ یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے کون سا شخص صحیح بات کہہ رہا ہے، یہ پتہ لگانا انسان کا کام۔ اگر یہ دیکھے کہ کوئی شخص بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، تو سمجھو وہ تمہارا صحیح خیر خواہ ہے، حقیقی خیر خواہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی غلط مشورہ دے رہا ہے، مجھے غلط روٹ کے اوپر ڈال رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ آدمی تمہارا بدخواہ ہے اور تمہیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ پرکھنے کا کہ کون تمہارا بہی خواہ ہے، کون تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے اور کون تمہارا بدخواہ ہے۔ ناظرین اکرام، تفسیر سورہ یوسف پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدا ہوتے ہیں، جلد ہی آپ کی خدمت میں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله